مدت گزرنے کے بعد کہا اب ان کو لے جاؤ اور مصر کے حالات بہتر ہو گئے اور واپس مصر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنی زوجہ کو لے کر جو امید سے تھی واپس مصر آ رہے تھے تو راستے کے اندر سردی کی اتنی شدت ہوئی کہ وجود کپ کپانے لگے، تو اپنی زوجہ کو بٹھایا، دور آگ جل رہی تھی، کہا تم رکو میں تمہارے لیے وہاں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس کو تاپو اور سردی کی شدت کم ہو۔ حضرت موسیٰ آگ لینے گئے، جو ہی آگے بڑھے تو آواز آئی ہے موسیٰ تم وادی مقدس میں اتر آئے ہو، اور وہ جو آگ لگ رہی تھی وہ آگ نہیں تھی، وہ درخت پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، وہ درخت چمک رہا تھا۔ کہا اپنے نالین اتار لو تم وادی مقدس میں آ گئے۔ اب حضرت موسیٰ گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری مل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی تجلیات کو قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اس درخت سے دیکھا تھا، اور جہاں بندے نے پہلی بار دیکھا ہو اس کی عادت وہاں دیکھنے کی ہوتی ہے۔ تو جب کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو تو کہا مالک میں تیرے جلووں کو درختوں پر دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں اور اب مجھے پتھروں کی جانب دیکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ کہا موسیٰ جب گھر سے نکلے تھے تو ماں کو کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گھر سے نکلے تمسکت بِأَذْيَالِهِ، ماں نے دامن پکڑ لیا اور کہا بیٹے میں بوڑھی ہوں اور تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تم سے کام پڑ جائے تو کہاں ڈھونڈوں؟ این اطلبک، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا۔ کہا اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ لگی ہیں، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہیں اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اگرچہ میری تجلیات کو تم درختوں پہ دیکھ چکے ہو لیکن اب تیری ماں کی نظریں یہاں لگی ہیں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میری ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا؟ کہا 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ تو جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ انسان بوڑھا بھی ہو تو ماں کی کمی کو اس شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اور کمی اس کو اس طرح محسوس نہیں ہوتی جس طرح ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ، میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا تو ماں کے حوالے سے بات ہوئی، تو میرا تو 90 سال کا بوڑھا شخص تھا، تو وہ رونے لگا، تو میں نے کہا کہ آپ 90 سال کی عمر میں آپ کے پوتے پڑپوتے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ سارا جہاں بھی ہو ماں کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ رشتہ ایسا رکھا، میں اور آپ کیا، ہماری اوقات اور حیثیت ہی کیا، خود امام الانبیاء نے اس کمی کو محسوس کیا ہے۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا، باقی لوگوں نے لکھا کہ آپ جانتے ہیں حضور کی ماں کا انتقال ابوا کی وادی میں ہو گیا تھا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، مدینہ سے اپنے ننیال سے واپس آ رہے تھے، تو ابوا کی وادی میں حضرت آمنہ کا آخری وقت آ گیا، انہیں سخت بخار تھا اور انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب السیرۃ النبویہ ابن ہشام نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پھر اس وقت حضور سے کوئی کلام کرنا چاہا، حضور کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور چاہا کہ میں کوئی آخری باتیں اپنے بیٹے سے کروں، تو لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، سیدہ آمنہ کچھ کہہ نہ سکی، چند جملے کہے، وہ تاریخ نے محفوظ کیے، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاء وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میرا ذکر نہیں مٹے گا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے نے موت کی گھاٹ اترنا ہے، میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، جن ماؤں کے بیٹے اچھے ان کا تذکرہ نہیں مٹا کر۔ یہ آخری لفظ سیدہ آمنہ کے سلام اللہ علیہ۔ پھر ماں خاموش ہو گئی، وہ حضور بات سن رہے تھے، سنتے سنتے خاموش ہو گیا، چمن بولتا۔ پھر حضور پوچھتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن سیدہ آمنہ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں سے لپٹ گئے، 6 سال کی عمر ہے۔ اللہ